کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا، کلمہ والا گھر میں پیدا کیا، ایمان والا گھر میں پیدا کیا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم کلمہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، کلمہ کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نسلی مسلمان ہیں، پشتہا پشت سے چلا آ رہا ہے، ہمارا دادا مسلمان تھا، باپ بھی مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے کچھ جد و جہد، محنتیں، کوششیں اور قربانیاں پیش کرنی نہیں پڑی۔ یوں ہی بغیر مطالبے کے، بغیر درخواست کے اللہ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا، جس کی وجہ سے ہم کلمے کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ کلمہ جس کی وجہ سے ایک انسان، ایک کافر دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اس کلمہ کو اختیار کر لینے کے بعد، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے بھی اس کلمے کی قدر کی، چاہے وہ باطنی طور پر ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو، بڑے بڑے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دولت سے مرحمت فرمائے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شرابی آدمی تھا، شراب پینا جن کا شیوا بن چکا تھا، خوراک بن چکا تھا، دن رات وہ جو ہے شراب خوری میں مست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت شراب پینے کے لیے شراب اڈے پر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نالی سے ملاقات اس کی ہو گئی، جو نالا ہوتا ہے جس میں کچرا، پانی وغیرہ بہتا ہے۔ اس کے کنارے پر دیکھا کہ ایک چمڑا کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی نظر پڑ گئی اس چمڑے کے ٹکڑے پر۔ یہ مسلمان تھا، اگرچہ شرابی تھا، مگر اس نے سوچا کہ یہ تو کلمہ طیبہ اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے اور اس وقت ہماری حالت ٹھیک نہیں، ہم شراب پیے ہوئے ہیں، ناپاکی کے حالت میں ہیں، اس چمڑے کے پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم اٹھائیں کیسے؟ اس شرابی نے اپنے جیب سے رومال نکالا اور رومال کے ذریعے سے اس کلمہ کو پکڑا اور وہاں پر اسے جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی یا اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کہیں دیوار کے سوراخ میں پھونس دے۔ قریب میں مسجد تھا، امام صاحب رہتے تھے حجرے میں، وہاں پہنچ گیا اور وہاں جانے کے بعد امام صاحب کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام صاحب اٹھ گئے، دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو شراب میں مست رہتا ہے، شراب جس کی عادت بن چکی ہے، ایک نمبر کا شرابی، اتنی رات میں اس کا یہاں پر کیا کام ہے، یہ کیوں آ گیا؟ پوچھا کہ کیا کام ہے، کیا بات ہے، اتنی رات میں تم ہمارے حجرے پر پہنچ گئے؟ کہا کہ حضور یہ دیکھیے، یہ چمڑا کا ٹکڑا ہے، اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے اور میں شرابی آدمی ہوں، مجھے معلوم نہیں اس کو کہاں پر رکھوں، کہاں پر ڈالوں۔ تو میری بات سمجھ میں آئی کہ میں اس کو آپ کے حوالے کر دوں۔ امام صاحب نے اس کلمہ کو لیا اور کہیں پر رکھ دیا یا دیوار کے سوراخ میں اسے کھوس دیا۔ وہ جو ہے شراب اڈے پر پہنچ گیا، شرابی، شراب پینے کے لیے، وہ جا ہی رہا تھا شراب پینے کے لیے۔ امام صاحب بھی جو ہے دروازہ بند کر کے سو گئے۔
خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام صاحب کو خواب میں بتلایا کہ امام صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شرابی کا جس نے کلمہ لا کر آپ کو تھمایا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اسے ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسے ناپاکیوں اور گندگیوں سے نکال کر راہ راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا فجر کی نماز کے بعد آپ اس آدمی کو بلا کر مسجد میں لے آئے۔ اب امام صاحب خوشی کے مارے ان کو جو ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت نصیب ہوئی یہ بہت بڑی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا خواب کے اندر یہ بہت بڑی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ جو ہے حجرے سے باہر نکل گئے، لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی شراب خانہ کہاں پر ہے، یہاں پر شراب لوگ پیتے ہیں، جا کر کے شراب بھٹی کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے، فلاں محلے میں ہے، تو امام صاحب جو ہے اس جگہ پہنچ گئے۔ تو لوگ دیکھتے ہی جو ہے تعجب کرنے لگے کہ امام صاحب کو آج یہاں پر کیا کام پڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جوئے کے اڈے میں یا شراب کے اڈے میں یا کوئی ایسے نازیبا جگہ پر اگر کوئی خاص آدمی پہنچ جاتا ہے تو آدمی تعجب کرنے لگتا ہے کہ یہ شریف آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، نیک صالح آدمی کا یہاں پر کیا کام ہے۔ سارے لوگ جو ہے شرم کے مارے کھڑے ہو گئے اور اپنے اپنے منہ چھپانے لگے۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں صاحب کہاں ہے، کہا کہ وہ دیکھیے بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ وہاں پہنچ گئے امام صاحب اور اس صاحب کو جو ہے بولا کہ چلو میرے ساتھ مسجد۔ کہ اچانک اس طرح کیا بات ہو گئی، ابھی ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے، کیفیت ٹھیک نہیں، ہم منہ میں شراب لیے ہوئے ہیں اور اچانک آپ جو ہے نماز کی دعوت دینے کے لیے آ گئے، مسجد کی دعوت دے رہے ہیں کہ مسجد چلو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا، تمہارا نام لے کر بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ ادا بہت پسند آ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، اسی وقت تم میرے ساتھ مسجد چلو۔ اسے اس شراب خانے سے لا کر مسجد لایا اور لانے کے بعد جو اسے غسل کروایا، کپڑا چینج کروایا اور مسجد کے اندر داخل کر دیا۔ وہی آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شرابی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے کایا کو پلٹ دیا اور ہدایت کی روشنی اسے مل گئی، اور اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ جب بھی کسی کتاب میں اکابرین اولیاء کا نام آتا ہے، جیسے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین رحمۃ اللہ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جب بھی وہاں پر نام ان لوگوں کا آتا ہے تو ان اولیاء میں ایک ولی کا نام ان کا بھی آتا ہے۔ ان کا نام تھا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس نے کیا کیا؟ کلمے کی قدر کیا، کلمہ کو اٹھا کر اس کی حفاظت کی۔ آج وہ پاک کلمہ ہمارے اندر ہے، لیکن کلمہ کا جو تقاضا ہے اس کو ہم لوگ پورا نہیں کرتے ہیں۔ کلمہ زبان سے پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس پر غور نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور مسلمان کہتے ہیں، کہلاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی، لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ کرتے ہیں، عبادات، نماز ہو، روزے ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، جتنے بھی امور خیر ہوں، ان تمام عبادتوں کا اصل مقصد اور منشا یہی ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہمیں مل جائے، اللہ ہماری ذات سے خوش ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر وہ میری محبت اور میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہاری جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آج ہماری زندگی میں نہ نبی کا طریقہ ہے نہ نبی کا سنت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہماری زندگی کے اندر میں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی دنیا جو ہے آخرت کی زندگی، آخرت کی دنیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ایک اعرابی شخص آیا، دیہات کا رہنے والا، بدھو آدمی، ان پڑھ گنوار آدمی آیا، لمبا چوڑا آدمی تھا، جبہ پہنا ہوا تھا، بڑا سا پگڑا باندھ کر سر میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو اس اعرابی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور یہ سوال اتنا کٹھن سوال ہے کہ جس کا جواب نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ تفسیر میں ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب میں۔ ہم لوگ کو بھی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ، اس کا سال، اس کا مہینہ، کسی بھی مخلوق کو اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ 5 باتیں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور ان 5 باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اس لیے قرآن مقدس کہتا ہے کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اسی طریقے سے قرآن میں بہت سے مقامات پر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ مختلف مقامات پر قیامت کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ پتہ چلا کہ قیامت آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخ، مہینہ، سال، اس کا علم نہیں، اس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے۔ بارش کہاں پر ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ایک چیز ہے کہ کس آدمی کی موت کس جگہ ہوگی، اس کا بھی علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتنا کس کو رزق دیا جائے گا، اس کا علم کسی کو نہیں۔ یہ 5 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور یہی سب سے مشکل ترین جو ہے سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی آدمی نے، دیہاتی آدمی نے پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ ہمیں بتلا دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ما اعد لہا، تم جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کا جو تم انتظار کر رہے ہو تو اس کے لیے کچھ تیاری بھی تو ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت جب آئے گی، میدان حشر قائم ہوگا، حساب و کتاب دینا پڑے گا، پھر جہنم جنت کا فیصلہ ہوگا، پل صراط کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے مراحل ہیں۔ تو تمہارے پاس جو ہے تیاریاں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تیاری تو کچھ نہیں ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو زبانی دعویٰ تو سب کو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم کو محبت ہے، لیکن اس محبت کا اظہار جو ہے اعمال سے ہونا چاہیے۔ اور وہ اعمال کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہے، اعضائے ظاہرہ سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے ضروری ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر جو ہے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر والا عمل کیا۔ تو بار بار ایک کفر کو ہم پوری زندگی
کرتے رہیں، اگر روزانہ کفر والا عمل کرتے رہیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک، تو میرے عزیز اور بھائیوں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کی محبت کی علامت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت جو ہے ہمارے اعضائے ظاہرہ سے ظاہر ہو۔ لباس رسول اللہ کی طرح ہونا چاہیے، چہرہ محراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ورنہ زبانی دعویٰ تو سب کو ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن دنیا میں ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ آج پریشان ہم کیوں ہیں؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم پریشان حال ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں پریشانیوں کا علاج ہے، دوائی ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ درود شریف مجھ پر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرمائے گا، اور جو کوئی 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی 100 رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا، اور جو کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ روزانہ درود شریف کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں 100 رحمتیں 1000 رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ اب جس بندے پر 1000 اللہ کی رحمتیں نازل ہوں 24 گھنٹے میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر طرح کے آفت و بلا سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ اور یہ کام بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ عمل، یہ تسبیح، یہ درود شریف پڑھنا کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر چھوٹی درود شریف، جو سب سے چھوٹی درود شریف ہے، وہ ہم سب کو معلوم کہ سب سے چھوٹا والا جو درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اگر ہم تسبیح پر پڑھیں یا گنیں تو 100 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو مشکل سے 5 منٹ لگے گا، اور اگر کسی کو جو ہے آہستہ سے اطمینان سے پڑھنے کی عادت ہے تو مشکل سے 10 منٹ کا وقت اس میں لگے گا، تو 10 منٹ میں جو ہے 1000 اللہ کی رحمت کا ہم مستحق ہو جائیں گے۔ مگر یہ سب ہم لوگ نہیں کرتے، یہ سب کام ہم لوگ نہیں کرتے، ان باتوں پر یقین نہیں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ مومن پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کا جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں ہوگا، پیاس کا مارے انسان تڑپے گا، بلکے گا، چلائے گا، روئے گا، اور ہر انسان جو ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اس بندہ کو، اس امتی کو میں حوض کوثر سے جو ہے پانی پلاؤں گا۔ اور یہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت کیا ہے، تاثیر کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی کوالٹی کیسی ہے، ذرا ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور ایسا ٹھنڈا نہیں ہوگا جو تم پی نہیں سکو گے، معتدل ٹھنڈا، اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، اور اس کا رنگ بتلایا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خاصیت بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی بندہ ایک گھونٹ میرے حوض کوثر سے پی لے گا پھر کبھی بھی زندگی بھر جو ہے اس زندگی میں، آخرت والی زندگی میں کبھی بھی پیاس اسے نہیں لگے گی۔ تو کتنا بڑا فائدہ درود شریف کا، لیکن ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ 5 منٹ کا وقت لگے گا، چھوٹا والا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسبیحات پر جو ہے 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور شام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ہے۔
تو جب پیاس نہیں لگے گی تو پھر جنت میں انسان کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پانی تو پیے گا مگر شوق سے پیے گا، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، اس لیے کہ وہ میرے حوض کوثر سے سیراب ہو جائے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے محترم عزیز اور بھائیوں، کلمے کا جو تقاضا ہے، کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ جس کلمہ کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ایمان والے کہلاتے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین بنانا ہے، مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ دینے والی ذات اللہ ہے، دکھ اور مصیبت دینے والا اللہ ہے، آرام و راحت دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور آپ کی سنت اور طریقے میں جو ہے 100% کامیاب ہے۔ اس لیے عزیز اور بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے محبت کرے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہمیں مل جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔